تو یہ جو جہان ہے یہ عارضی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جس طرح یہ جہان عارضی ہے اسی طرح اس جہان کی ہر چیز عارضی ہے، اور جو اگلا جہان ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، نہ ختم ہونے والا، اور جو اس کی نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ جہان عارضی، اس کی ہر چیز عارضی، ہر نعمت عارضی۔ جو اگلا جہان ہے وہ خود بھی دائمی ہے، اس کی ہر نعمت بھی دائمی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو جہان ہے یہ جہان عارضی ہے، اس کی ہر نعمت عارضی ہے۔ آپ پورے سال کی گندم اکٹھی کرتے ہیں، ہم جمع کر لیتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ جو پورا سال ہے وہ ہمارا گزر جائے گا۔ جب ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھی کر کے رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو گندم ہم نے جمع کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ختم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس جہان کی نعمت ہے، وہ اس جہان کی نعمت ہے، اور ہم نے یہ یاد کیا ہے کہ جو اس جہان کی نعمت ہوگی، یہ جہان عارضی ہے تو اس کی ہر نعمت بھی عارضی ہے۔ وہ ختم اس لیے ہوئی کہ وہ اس جہان کی تھی، تو کیونکہ یہ جہان عارضی ہے تو وہ گندم بھی اس جہان کی تھی، تو وہ نعمت عارضی تھی اس لیے ختم ہو گئی۔ اسی طرح پانی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، اب اگر پانی پیئیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ پانی پی لیں ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے، تھوڑی دیر کے بعد پھر طلب ہوگی، پھر پانی پیئیں گے، کچھ وقت کے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر پانی پیئیں گے، کچھ لمحوں کے بعد پھر طلب محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح ایک دفعہ پانی پینے سے پیاس ختم نہیں ہوتی، دوبارہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو ایک دفعہ پینے سے پیاس ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے کہ یہ جو نعمت ہے اس جہان کی ہے، یہ جو پانی ہے اس جہان کی نعمت ہے، تو اس لیے یہ جہان عارضی ہے، اس کی ہر نعمت عارضی ہے۔ تو یہ جو پانی ہے ہم پیئیں گے، یہ ایک عارضی نعمت ہے، تو جب ہم پیتے ہیں اس وقت سکون ملا، اس کے بعد پھر طلب محسوس ہوئی، تو یہ جو دوبارہ طلب محسوس ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ یہ جہان عارضی ہے اور اس کی جو نعمت ہے یہ بھی عارضی ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے پیاس نہیں بجھتی۔ اور اگر ہم دیکھیں اگلے جہان تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی ہر نعمت بھی ہمیشہ کے لیے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، اور اس کے بعد اس بات کی بھی کئی جگہ پہ وضاحت کی گئی کہ یہ جو نعمت ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آئے محبوب کے غلاموں، یہاں پہ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، کھل کے سامنے آ جائے کہ جو اگلا جہان ہے وہ کس طرح ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی نعمتیں جو ہے وہ کس طرح ہمیشہ کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، وہ صحابہ کتنے مقدر والے، کتنے نصیبے والے تھے کہ جن کو امام بھی ملا تو امام الانبیاء ملا، جنہوں نے نماز پڑھی تو حضور کی اقتداء میں پڑھی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام میسر آیا، جس نے حضور غزالی زماں کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ اپنے مقدروں پہ ناز کرتا ہے،
जिसने सुल्तान बाहू के पीछे नमाज पढ़ी, जिसने बाबा फरीद की इक्तदा में नमाज पढ़ी, जिसने हुजूर गौसे आजम की इक्तदा में नमाज पढ़ी, जिसने दाता अली हजवेरी की इक्तदा में नमाज पढ़ी, जिसने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर, हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बड़े उलमा की इक्तदा में नमाज पढ़ी, वो अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं कि जनाब हमने फलाह की इक्तदा में नमाज पढ़ी है। और सहाबा के नसीबे, सहाबा के मुकद्दर पर कुर्बान जाए कि जिन्होंने नमाज पढ़ी है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, और ये जो मैं हदीस मुबारका पेश कर रहा हूँ ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के दौरान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाया, अपना चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाया, और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपना बरकत वाला, यदुल्ला वाला, गोरा गोरा और सोना सोना हाथ मुबारक इस तरह ऊपर किया। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बरकत वाले हाथ को नीचे किया। सहाबा इक्तदा में थे, नमाज मुकम्मल हुई। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये नमाज में हमारे लिए भी हुक्म है कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ नजर उठाएं, फिर अपना बाजू उठाएं और इस तरह बुलंद करें? हुजूर आपने ये अमल किया, क्या हमारे लिए भी हुक्म है? क्योंकि सहाबा अलैहिम रिज़वान जो भी आका करीम का अमल देखते फिर उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते कि जो आका ने किया वही हम करेंगे, क्योंकि हुजूर का जो अमल है वही तो शरीयत है, हुजूर का अमल ही तो दीन है। अल्लाह ने अपने महबूब को दीन सिखाया, महबूब ने आगे हमें उम्मतियों को दीन सिखाया। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने देखा कि आपने नमाज की हालत में अपना रुख अनवर आसमान की तरफ किया, फिर अपना हाथ उठाया, अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। या रसूल अल्लाह, ये आपने अमल किया है, क्या हमारे लिए भी हुक्म है, हम भी ये अमल करेंगे, या ये अमल किया तो क्यों किया है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ा रहा था, नमाज के दौरान मैंने निगाह आसमान की तरफ उठाई, अपने रब की तरफ उठाई। तो फरमाया जब मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने जन्नत को कर दिया। क्या कर दिया? फरमाया कि मेरी निगाहों के सामने अल्लाह ने जन्नत को कर दिया। वैसे तो हम निगाह उठाएं, मैं देख रहा हूं मुझे ये छत नजर आ रही है, आप देखेंगे आपको छत नजर आएगी, छत से बाहर निकलेंगे हमें आसमान नजर आएगा। वो मालिक है ना जो दिखाना चाहे दिखा दे। आका करीम फरमाते हैं कि मैंने नमाज के दौरान जैसे ही निगाह उठाई आसमान की तरफ की तो मेरी निगाह जन्नत तक पहुंची, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, मेरी निगाह जन्नत तक पहुंची। फरमाया जब मेरी निगाह जन्नत में गई ना तो मुझे जन्नत में जन्नत की नेमतें नजर आई, उन नेमतों में से मुझे कई किस्म के फल नजर आए और उन फलों में से मुझे अंगूर के गुच्छे नजर आए। फरमाया मेरा दिल चाहा कि मैं ये अंगूर के गुच्छे उतारूं और अपनी उम्मत को पेश करूं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में ये बात मौजूद है। आका करीम फरमाते हैं मेरे सहाबा, फिर मैंने जब ये चाहा कि ये अंगूरों के गुच्छे उतारो तो फरमाया मैंने अपना हाथ बुलंद किया। जब मैंने अपना हाथ बुलंद किया तो मैंने उन खजूर के गुच्छों को पकड़ा। जब खजूर के गुच्छे पकड़े ना, फरमाते फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, फरमाते फिर मैंने उन अंगूर के गुच्छों को छोड़ दिया। फिर महबूबे करीम फरमाते मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। अब जो हदीस मुबारका को खुलासा पेश करना चाहता हूं उस बात पे तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया सहाबा वो जो अंगूरों के गुच्छे थे, वो जो मैंने गुच्छा अंगूरों का पकड़ा था, फरमाया अगर मैं उसको नीचे ले आता तो फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत खाती अंगूर खत्म ना होते। क़यामत तक मेरी उम्मत वो अंगूर खाती रहती।
रज रज के खाती, सैर हो के खाती, अरब वाले खाते, अजम वाले खाते, तमाम मेरी उम्मत क़यामत तक फरमाया कि वो अंगूर खाते रहते। फरमाया अंगूर खत्म ना होते। इसकी वजह क्या है? जो मेरा टॉपिक है वो नुकता आप समझे। क्यों? ये जो अंगूर आए हैं कहां से आए हैं? वो आए हैं अगले जहान से। और हमने कुलिया भी क्या याद किया है कि ये जहान जो है ये आरजी है, इसकी हर नेमत भी आरजी है। ये जहान खत्म होने वाला है, इसकी हर नेमत खत्म होने वाली है। जो अगला जहान है वो हमेशा के लिए है, उसकी नेमत भी हमेशा के लिए है। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो अंगूर ले आता, तमाम उम्मत, तमाम लोग क़यामत तक खाते रहते, फिर भी खत्म ना होते। वो अंगूरों का गुच्छा क्यों खत्म ना होता? इसलिए कि वो अगले जहान का था। जो अगला जहान है वो भी दायमी है, उसकी हर नेमत भी दायमी है। तो महबूब के गुलामों, फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। फरमाया ये जो दुनिया है ये एक खेल है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, फरमाया ये जो दुनिया है ये एक खेल है, ये एक तमाशा है। महबूब के गुलामों, फरमाया ये जो जहान है ये आरजी है, इसकी इज्जतें ये भी आरजी है। महबूब के गुलामों, एक इंसान है उसको बड़ी इज्जतें मिली। मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क के जो पुराने पहले के बादशाह हैं उनको देख ले। एक वक्त था उनकी बल्ले बल्ले थी, उनका एक नाम था, एक प्रोटोकॉल था, एक इज्जत थी, एक एहतराम था, उनके नाम बड़ा कुछ था। लेकिन जैसे वो इस जहान को छोड़ गए वो सारा कुछ उनके नाम से खत्म हो गया। महबूब के गुलामों, अब वो जमीन, अब वो चीजें इंतकाल हो गई, वो उनका मालिक और बन गया। क्यों बन गया? क्यों? वो आरजी थी, उसकी जिंदगी भी आरजी थी, उन बादशाहों की जिंदगी भी आरजी थी। जिंदगी आरजी तो उसकी नेमतें भी आरजी। जैसे जिंदगी का चिराग बुझा वो नेमतें भी खत्म हो गई। जैसे आंखें बंद होती हैं, जितना भी कोई कारोबार वाला हो, जितना भी कोई जागीरदार हो, जितना भी कोई इज्जत वाला हो, कुछ भी हो, महबूब के गुलामों, चाहे गरीब है तो उसके लिए भी चारपाई, अमीर है उसके लिए भी चारपाई, गरीब है उसके लिए भी कफन बगैर जेब के, अमीर है उसके लिए भी कफन बगैर जेब के। महबूब के गुलामों, अगर गरीब को दफन किया जाता है तो अमीर को भी रखा नहीं जाता, उसकी लाश को संभाला नहीं जाता, उसको भी दफन किया जाता है। महबूब के गुलामों, अगर गरीब की विरासत तकसीम होती है तो इसी तरह अमीर की विरासत भी तकसीम होती है। जिस तरह गरीब को एक ना एक दिन घर वाले भूल जाते हैं, इसी तरह अमीर को भी एक ना एक दिन भूल जाते हैं। आखिर काम क्या आया? वही अमल जो अगले जहान के लिए किया था, वही अमल। हमने कागज शायद फाड़ दिए, हमने जो नेकियां की शायद हमें याद ना रहे, जो हमने अमल किए शायद हमें भूल गए कि हमने 2013 में क्या नेकी की, 2010 में क्या नेकी की, 1990 में क्या नेकी की, हमने 2022 में क्या नेकी की, शायद हमें याद ना हो। लेकिन कल क़यामत वाले दिन जब रब की बारगाह में पहुंचेंगे वो सारे रजिस्टर हमारे सामने होंगे। फरमाया ये वो अमल है जो तूने अगले जहान के लिए भेजे थे, जो अगले जहान के लिए किए थे। मा कद्दमत व अखरत, ये वो अमल है जो तूने अगले जहान के लिए किए थे। फरमाया जो तू दुनिया के लिए करता रहा वो दुनिया आरजी थी, वो दुनिया के लिए रह गए, दुनिया आरजी थी, वो नेमतें भी आरजी। आज उनका तुम्हें नफा नहीं मिला जो तूने इस दुनिया के लिए किया, जो अगले जहान के लिए तूने अमल किया ये हमेशा के लिए थी। फरमाया इसकी नेमत भी हमेशा के लिए है। जो तूने इस हमेशा वाली जिंदगी के लिए काम किया है आज तुझे उसका समर मिलेगा। महबूब के गुलामों, बात ये अर्ज कर रहा था, फरमाया ये दुनिया भी आरजी, इसकी हर नेमत आरजी, और इसी तरह जो अगला जहान है वो जहान हमेशा के लिए, उसकी हर नेमत भी हमेशा के लिए। इसी तरह आप पानी के हवाले से मिसाल समाप्त करें, ये तो खाने के हवाले से थी ना जो हदीस मुबारक पेश की है। हुजूर ने फरमाया कि खजूरों का गुच्छा ले आता, खत्म ना होता। क्यों खत्म ना होता? क्योंकि वो अगले जहान का था। आए पानी की मिसाल सुने। एक बहुत बड़ी किताब है, मुफ्ती अमीन साहब, उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने आगे एक और किताब के रेफरेंस से एक वाकया लिखा कि एक बंदा मक्कातुल मुकर्रमा गया, वहां तवाफ कर रहा था।
آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ وہاں ہوتے ہیں پانی کی طلب محسوس ہو تو پانی پیتے رہتے ہیں، اور ان کا نصیبہ یہ ہے، خوش نصیب ہے کہ وہ ان کو پانی بھی ملتا ہے تو آب زمزم کا ملتا ہے۔ ہاں جی، تو محبوب کریم کے غلاموں پھر وہ وہاں پانی پیتے رہتے ہیں۔ اگر وہ غار پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی ان کی بغل میں بوتل ہوتی ہے، پانی پاس ہوتا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہو پیتے رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے ساتھ طواف کرنے کا موقع ملا، حجر اسود پہ گئے اور صفا مروہ پہ دوڑنے کا موقع ملا، اور غار پہ گئے تو وہاں بھی فرماتے ہر کسی کے پاس پانی تھا، گرمی بڑی تھی، لیکن وہ جو شخص تھا اس کے پاس پانی کی بوتل نہیں تھی، وہ پانی پی بھی نہیں رہا تھا۔ پوچھا کہ تجھے پیاس نہیں لگتی؟ کہنے لگا نہیں۔ آئے میں بتا رہا ہوں کہ جو اگلا جہان ہے اس کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے، اگلا جہان ہمیشہ کے لیے، اس کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے۔ پوچھا تجھے پیاس نہیں لگتی؟ گرمی ہے، ہم نے تو کئی بوتلیں ختم کر دی، تجھے پیاس نہیں لگتی؟ کہنے لگا نہیں، میں جینے کے لیے پیوں، میں اپنی خوشی کے ساتھ پانی پیوں تو پیوں، لیکن مجھے پیاس نہیں لگتی جتنی بھی گرمی ہو۔ پوچھا اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ فرمایا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، بدن جو ہے وہ برہنہ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا عالم ہے، بڑا پریشان ہو، قیامت کا عالم بڑا پریشان، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے، پسینوں سے لوگ شرابور ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف لوگ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں، فرماتے ہیں دوڑا کہ اس طرف پتہ نہیں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں بھی دوڑا اور وہاں پہنچا، جب دیکھا تو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، لوگ آقا کریم سے ملاقات کر رہے تھے، دیوانہ وار ان کی زیارت کر رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فرماتے ہیں جب حضور کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی لوگ مصافحہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا اور بڑھ کے جب مصافحہ کرنے لگا، حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور اپنا ہاتھ بھی کھینچ لیا، مجھ سے نہ مصافحہ کیا نہ میری طرف دیکھا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، اب اس مشکل گھڑی میں اور کوئی پرسان حال بھی نہیں، اور کوئی بچانے والا بھی نہیں، اب کوئی خیال کرنے والا بھی نہیں، اب کوئی سنبھالا دینے والا بھی نہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں یہی محبوب سفارش کریں گے تو معاملہ حل ہوگا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، مجھے بتایا گیا کہ جناب اس طرح کرے، وہاں فلاں جگہ پہ حوض کوثر ہے، وہاں کنواں ہے، جام پلائے جا رہے ہیں، آپ اس طرح کرو وہاں پہ جاؤ، ان کو وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں صحابہ بیٹھے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ کہتا میں دوڑا، جیسے میں پہنچتا ہوں وہاں دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، ایک کونے پہ حضرت فاروق اعظم ہے، ایک کونے پہ حضرت عثمان غنی ہے، ایک کونے پہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ وہ جو بندہ تھا وہ شیعہ طبیعت کا بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت علی کو دیکھا نا، میں نے کہا مجھے کسی سے کیا غرض، میں دوڑتا ہوں اپنے مولا علی کے پاس، جیسے وہ جاتا ہے حضرت علی کے پاس، کہتا مہربانی کرو، پیاس تڑپا رہی ہے، گرمی بڑی ہے، حال و بے حال ہو چکا ہو، مہربانی کریے، مہربانی کرے، شفقت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نگاہ اٹھائی، کہتے ہیں میرے چہرہ دیکھا، میرے سینے کی طرف دیکھا، انہوں نے چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ محبوب کے غلاموں بات توجہ کے ساتھ سننی، فرمایا چہرہ پھیر لیا۔ میں بڑا پریشان کہ جس علی کے پاس میں آیا ہوں، جس کے نعرے لگاتا رہا، جس کے علم گاڑتا رہا، جن کے نعرے لگاتا رہا، علی علی کے نعرے لگاتا رہا، آج کیا معاملہ بنا کہ میں ان کے پاس آیا ہوں، یہ انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، اب انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، اب کیا کروں؟ پھر نکلتا ہے، باہر آتا ہے، دیکھتا ہے لوگ ایک طرف دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہتے میں بھی اس طرف گیا، دیکھا، پوچھا کون ہے، بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے وہ کہتا ہے میں حضور کے پاس گیا، پھر انہوں نے نگاہیں پھیر لی، چہرہ سائڈ پہ کر لیا، کہتا میں بڑا پریشان ہوا، میں نے دوڑ کر عرض کی حضور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ یہاں ایک عقیدے کی بات آئے گی اور ایک بات جو میرا موضوع ہے دائمی زندگی کی، وہ بات آئے گی، آپ نے سمجھنی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں بالکل شارٹ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، خطا کیا ہوئی ہے؟ آپ بھی میری طرف التفات نہیں کرتے، میری طرف نگاہ نہیں کرتے، علی کے پاس گیا ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس گیا ہو،
وہ بھی نگاہ نہیں کرتے. آپ مہربانی فرمائیں کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر کھوٹ ہے, تیرے دل کے اندر کھوٹ ہے, اس لیے نہ تجھے علی منہ لگائے گا نہ میں محمد عربی منہ لگاؤں گا. حضور وہ کیا کھوٹ ہے, وہ میرے اندر کیا نقص ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ تیرے دل میں ابو بکر کے لیے نفرت ہے, تیرے دل میں حضرت فاروق اعظم کے لیے نفرت ہے, تیرے دل میں عثمان غنی کے لیے نفرت ہے, اور صرف حضرت علی کی محبت ہے. تو حضرت علی بھی اسے پسند کرتے ہیں جو ابو بکر کو پسند کرے, حضرت علی بھی اسے پسند کرتے ہیں جو فاروق اعظم کو پسند کرے, حضرت علی المرتضیٰ بھی اسے پسند کرتے ہیں جو عثمان غنی کو پسند کرے. فرمایا ان سب کی محبت اپنے دل میں اجاگر کر, میں محمد بھی پیار کروں گا, علی بھی تجھ سے پیار کرے گا. اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, یہ سارا خواب کا واقعہ ہے, میں معافی مانگتا ہوں, مہربانی کرے مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں, میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں, فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہوں, میں عثمان غنی سے بھی پیار کرتا ہوں, مولا علی شیر خدا سے بھی پیار کرتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا آ, میرے محبوب پھر اسے کنویں پہ لے جاتے ہیں, حوض کوثر پہ لے جاتے ہیں. میرے محبوب کہتے ہیں اے علی المرتضیٰ حوض کوثر بھر کر تو دے پلاتا میں ہوں. وہ شخص کہتا ہے مجھے پیاس نہیں لگتی. اب آئے اپنے نقطے پہ, وہ کہتا ہے مجھے پیاس نہیں لگتی. پوچھا کیوں؟ اس نے اپنا سارا یہ خواب سنایا. خواب سنا کر کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حوض کوثر پیا ہے اس لیے مجھے پیاس نہیں لگی. اور جس نے خواب کے اندر حوض کوثر پیا ہو, اور یہ حوض کوثر کون سی نعمت ہے؟ اگلے جہان کی. کون سی نعمت ہے؟ اگلے جہان کی. تو اگلا جہان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس کی نعمت بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اگر اس کی نعمت کسی کو میسر آ جائے تو محبوب کے غلاموں چند گھونٹ وہ پیے ہیں لیکن اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک تو پلانے والے محمد عربی ہے, بھر کے دینے والے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے, اور جو پانی ہے جو مشروب ہے وہ حوض کوثر ہے. محبوب کے غلاموں یہی ہے. فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے, اس کی ہر نعمت بھی عارضی ہے. جو اگلا جہان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس کی نعمت بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس جہان کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے, ہم نے ابھی سے کمر بستہ ہونا ہے, ابھی سے ذہن بنانا ہے, ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے, ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں, ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے. ہم نے ابھی سے اگر ذہن بنائیں گے, ابھی سے تیاری کریں گے, جیسے فصل آتی ہے نا. اب کئی لوگوں نے, میں آسم بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دکان پہ میں نے پوچھا کہ دکان پہ بیج آ گیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے دکان پہ بیج آ بھی گیا ہے, بک بھی گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جو سمجھدار ذمہ دار ہے وہ جلدی جلدی خرید لیتے ہیں. کیا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں. محبوب کے غلاموں اگر فصل کا وقت آ رہا ہے تو ہم تیاری کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو موسم آ رہا ہے نا نیکیوں کا, اس کے لیے بھی ہم نے ذہن کو تیار کرنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے